الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في موضع آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق اللہ العظیم۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، رفعتی و بلندی، عظمتی اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہاں کا مالک حقیقی و خالق حقیقی ہے۔ بعد ازاں بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین و سامعات، برادران اسلام و پردہ نشین خواتین، ہم جس مہینے میں چل رہے ہیں یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے، اور اسی مہینے کا نام ذی الحجہ ہے۔ آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ میرے محترم سامعین و سامعات، یہ عشرۂ ذی الحجہ
یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اس کی بڑی فضیلت و اہمیت آئی ہے قرآن و حدیث میں، کتاب و سنت میں بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت کے حامل ہے یہ 10 دن عشرہ۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کے کچھ جھلک پیش کروں گا۔ ہم مسلمانوں کے اندر اس مہینے کی صرف ہمارے اندر اہمیت ہے تو صرف 10 ذی الحجہ کی ہے، باقی اس شروع کے 10 دن کی کیا اہمیت ہے اس کی ہمارے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ قرآن اور حدیث میں، کتاب و سنت میں اس عشرہ ذی الحجہ کی ایسی فضیلت اور ایسی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں اور خواتین نشین، پردہ نشین خواتین، کہ جس طریقے سے ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں، جس طریقے سے رمضان کے آنے سے ہمارے روحانی مسرت ہوتی ہے، ایک ہمارے روحان کے اندر نیکی کی طرف ہمارا جذبہ اٹھتا ہے، ہم مسجد میں آنے والے اور مسجد کی طرف پلٹنے والے بن جاتے ہیں۔ ایسا تو ساری زندگی کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر جو فضائل اور اہمیت کے دن ہیں ان میں سے ایک یہ دن بھی ہے، اس میں بھی وہی روحانی مسرت اور وہی خوشی ہونی چاہیے جو رمضان کے مہینے میں ہوا کرتی ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کے لیے قرآن کی اتنی آیت ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ تو جس کی اللہ قسم کھائے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کرنے پر ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما العمل من ایام افضل منها في هذه قالوا لا الجهاد قال لا الجهاد الا رجل خرج يقاتله بنفسه وماله ولم يرجع بشيء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں عمل جو کیا جائے وہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لل جہاد، کیا جہاد سے بھی بڑا ہے، جہاد سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لل جہاد، ہاں جہاد سے بھی افضل ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو مستثنیٰ کی، الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، کہ ہاں وہ جہاد کرنے والا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، اپنا مال اپنی جان سب لے کر نکلا اور واپس کچھ بھی نہ آیا، نہ جان آئی نہ مال آیا، وہ افضل عمل والا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ان 10 دنوں میں عمل کیا جائے وہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ اور آپ ترمذی کی روایت اٹھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صرف اس حدیث میں زوجہ کا لفظ آیا ہے، لیکن بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ جو اس مہینے ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو
یوم عرفہ کو 9 تاریخ کو، یہ میں 9 تاریخ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے بہت سے بھائی اس غلط فہمی میں ہیں کہ یوم عرفہ سے مراد وہ عرفہ ہے جہاں پر حاجی لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں، وہ حاجیوں کی تاریخ ہے 9۔ ہماری جو 9 تاریخ ہے اس 9 تاریخ کو یوم عرفہ کو جو شخص روزہ رکھے تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی؟ ان دنوں میں ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، گڑ گڑائیں، اپنی گزری ہوئی زندگی میں پشیمان ہو، پچھتائے، اللہ تعالیٰ کے سے نیک اعمال کی توفیق مانگے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بنا کچھ نہیں، اللہ کی توفیق کے بنا کچھ نہیں۔ اور ان دنوں میں کیا کام کرنا ہے ہمیں؟ سب سے زیادہ تکبیر، تہلیل، تحمید، تسبیح، یہ ہر دم اٹھتے بیٹھتے بازاروں میں، گھر پہ، دکان پہ اللہ کی تکبیر کرنا ہے مطلقاً۔ چاند نظر آئے تب سے لے کر 13 تاریخ تک اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ کس طرح؟ اللہ کی تصویر ایسے بیان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ باقی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، یہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے، ہم معمول بنا دینا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے گھروں میں، باہر بازاروں میں، دکان پہ، کاروبار پہ، یہ ہمارے زبان پہ ورد بن جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سبھی کو معلوم ہے یہ، کہ جب عید کا ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد قربانی تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ ہم میں سے اکثر کیا ہے، قربانی کرتے ہی ہے، تو اس کا احتیاط رکھے۔ میرے محترم سامعین، یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے، یہ جو 10 دن ہے، یہ اتنی فضیلت کی کیوں حامل ہے؟ تو میرے محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، اس میں 2 اللہ کی ایسی اہم عبادت ہے جو اور دنوں میں نہیں ہے، بہت اہم عبادت ہے جو اور ایام میں اور دنوں میں نہیں ہے۔ بے شک رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت ہے، لیکن روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہو۔ ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت ایسی ہے تو اس کے علاوہ آپ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ ایک قربانی، دوسری حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ اور قربانی، یہ 2 ایسی اہم عبادت ہے، ایسی چوٹی کی عبادت ہے جو آپ ان ایام کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اور میرے محترم سامعین، ان دونوں عبادتوں کا جو ربط اور جو جوڑ ہے، کانٹیکٹ جو ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ قربانی تو سنت ابراہیمی ہے، اور حج کے وہ ارکان، وہ مقام جہاں پر حاجی لوگ ادھر سے ادھر گھومتے ہیں، وہ ارکان اور وہ جو مقام ہے ان کا بھی بڑا گہرا ربط ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک تو یہ بتانا تھا، دوسری بات میں جو آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے، وہ نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ آپ کے لیے اسوہ ملت ابراہیمی ہے، جو ہم سب کے لیے اسوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کو جو اتباع کرنی ہے، جو پیروی کرنی ہے، وہ ملت ابراہیمی کی کرنی ہے۔ میرے محترم سامعین و سامعات، یوں ہم اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی، ان کی حیات کا مطالعہ کریں تو بڑا گہرا ہے یہ سمندر
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر ایک بات، ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے عبرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے۔ خلیل اللہ کا اللہ جس کو لقب دے، جس کو اللہ اپنا دوست بنائے، ایسے ہی نہیں بنے ہوں گے۔ کئی امتحانات اور کئی آزمائشوں سے ان کا پالا پڑا ہوگا، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ جیسا لقب عطا فرمایا، خطاب دیا، ایوارڈ آپ کے آج کے زمانے آپ کہنا چاہو تو ایوارڈ ملا ان کو خلیل اللہ کا، بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدم بقدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحان میں 100 کے 100 نمبر لا کر کامیاب ہوتے گئے۔ لیکن دیکھیے، میں نے شروع میں کہا کہ ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ کی توفیق کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے توفیق مانگیں گے، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما نیک اعمال کرنے کی، اللہ کی توفیق کے بنا کچھ نہیں۔ تو ان امتحانات کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اللہ سے مانگا، تو اللہ نے ان دعاؤں کو قرآن میں، قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نازل فرما دیا اور قرآن میں ان کو ریکارڈ کر دیا۔ یوں تو آپ نے بہت سنی ہوگی، لیکن آج میں نے کوشش کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائوں کو یکجا کر کے، آپ نے خطبات الگ الگ دروسات میں سنی ہوگی، لیکن ہمارا یہ مقصد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء و رسول کی جو دعائیں ہیں اسے ہمیں پتہ چلتا ہے، انہیں ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ انبیاء نے کیا مانگا، کیسے مانگا، کس طرح مانگا جاتا ہے، وہ ہمیں ملتا ہے اس سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ خطبہ مسنونہ کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے دست پر دراز ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار، اے پروردگار، اس شہر کو، جس شہر مکہ میں اپنی بیوی ہاجر کو اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس شہر کو امن والا بنا دینا۔ میرے محترم سامعین، انبیاء کی دعاؤں، رسولوں کی دعاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے آپ کیا سمجھے؟ آپ کیا سمجھے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھایا اللہ کے سامنے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کھانا پینا نہیں مانگا، بلکہ سب سے پہلے مانگا تو امن مانگا۔ اسے پتہ چلا کہ اس دنیا میں رہنے والوں کی انسانیت کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ امن ہے، کھانا پینا بعد میں ہے، سب سے پہلے امن ہے۔ جو ملک، جو اسٹیٹ اور جو محلہ اور جو سٹی، جو شہر امن کا گہوارہ ہوگا اس کو ہر ایک پسند کرے گا۔ سب سے پہلے انسان یہی سوسائٹی دیکھے گا، اسی سوسائٹی کو، اسی محلے کو چوائس کرے گا جس محلے میں دیکھا جائے کہ میرا مال محفوظ ہے، میری جان محفوظ ہے، میری عزت محفوظ ہے، میری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، میری بہنوں کی عزت محفوظ ہے، اس جگہ کو چوائس کرتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے رب کے سامنے جب ہاتھ پھیلایا تو سب سے پہلے مانگا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور آگے فرمایا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ادھر تو یہ فرمایا سورہ بقرہ میں امن کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے مانگا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ میری اہل و اولاد کو ثمرات، پھل عطا کرنا۔ کیا نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا؟ کیا رزلٹ ہے، کیا پھل ہے کہ مکۃ المکرمہ
وہ سنگلاخ زمین ہے جس پہ کھجور کے سوا کوئی پھل ہی نہیں ہوتا، لیکن آپ جا کے مکہ کی گلیوں میں دیکھیے، آپ گھومیے، وہاں پر کونے کونے سے ہونے والا پھل مکہ میں آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، دعا کا اثر ہے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب کے سامنے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے اور میری نسل کو شرک جیسے گھنونے اور اتنے خطرناک شرک جیسی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے سے پوچھئے، ہم نے کبھی اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کبھی مانگا ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچانا؟ امام الموحدین، توحید کے پرچم اٹھانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ کتنی بڑی اور کتنا خطرناک یہ مرض ہے، کتنا خطرناک مرض ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کثیر ہے، اس کے مصنف، اس کے مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب سلف صالحین جب اس آیت پر پہنچتے تھے تو رو جاتے تھے کہ یہ کیسا شرک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے اسے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بیماری اور کتنا بڑا مرض ہے، کتنا بڑا مرض ہے۔ اور ہم تو اتنے مادہ پرست، دنیا پرست ہے کہ جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھے تو بس دنیا کے لیے، دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے، مانگنی دنیا بھی اللہ سے ہے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف دنیا مانگے اور آخرت مانگے نا، یہ تو غلط ہوا نا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی نسل کے متعلق کیسی تڑپ ہے، اور کیا اللہ سے فرما رہے ہیں؟ اللہ سے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اسماعیل کو ساتھ میں لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم کو تیرا فرما بردار، تیرا تابعدار اور مطیع بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری جنریشن اور میری نسل میں سے ایک ایسی امت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار و تابعدار رہے۔ میرے سامعین و سامعات، یہ کس کے لیے دعا ہو رہی تھی؟ یہ کس کے لیے دعا ہو رہی تھی؟ یہ ہمارے لیے دعا ہو رہی تھی۔ وہ امت مسلمہ ہم ہیں، ہمارے لیے دعا ہو رہی تھی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، وَارِينَ مَنَاسِكَنَا، اے اللہ مجھے تیرے احکام کے کرنے کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ بتائیے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور مجھے معاف فرما دیجئے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ایک دین پر قائم رہنا، ایک دین پر چلنا ہے اور ایک دین پر جمے رہنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے ساتھ ہماری نسل بھی دیندار ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب رب کے سامنے ہاتھ اٹھتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اس شہر مکہ کے رہنے والوں میں ایک نبی پیدا فرمانا جو انہی میں سے ہو، وہ تیری آیتوں کو ان کے سامنے پڑھے اور ان کو کتاب اور حکمت، دانائی کی باتیں بتائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی پاکی اور صفائی کرے۔ میرے محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ دعا 2500 سال کے بعد آغوش آمینہ میں، آغوشہ آمینہ میں دوحہ ابراہیم اور نوید مسیحا بن کر اس انسانیت کے لیے رہنما و رہبر بن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے، یہ صرف ایسی دعائیں نہیں ہیں، اس دعا سے بہت گہرا سبق ہے، ایسا موتی ہے جو آپ موتی اپنے پلے میں باندھ لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور 2500 سال کے بعد یہ دعا قبول ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ ہم اس دنیا میں رہیں گے، ہم اپنے بیٹوں کو دیکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے پوتوں کو، اس سے زیادہ ہم اپنے پڑ پوتوں کو، اس کے بعد پھر ناممکن ہے، مشکل سا ہے، پھر ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ لیکن آپ کے سینکڑوں سال آنے والی نسل کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، ان کو کچھ گفٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ ہدیہ کے طور پر دینا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو دعا دے سکتے ہو۔ تو ان نسلوں کے لیے دعا کیجئے، اے اللہ ہمیں بھی ہماری نسل کو شرک سے بچانا، نماز پر قائم رکھنا۔ یہ ہم اپنی نسل کے لیے، ہمارے بعد صرف پوتوں اور پڑ پوتوں تک آپ سمت نہ رہیے اور چلے جائیے، آپ اپنی سینکڑوں بعد میں آنے والی نسل کے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ تو مٹی میں مل چکے ہوں گے، لیکن نسل جو ہوگی وہ اسی آپ کی دعا کے سائے میں اس دنیا میں دین پر چل رہی ہوگی۔ یہ سبق ملتا ہے۔ اور پھر ہر نبی کے دور میں نماز کی بڑی اہمیت رہی ہے، نماز کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ نمازی ایسا نہیں کہ میں سرپرست کی حیثیت سے میں نماز پڑھوں، میری اولاد نماز سے دور، اولاد نماز پڑھے، باپ نماز سے دور، شوہر نماز پڑھے، بیوی نماز سے دور، بیوی نماز پڑھے، شوہر نماز سے دور، نہیں، اس کا نام نمازی نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے، پھر اس کا ہم نتیجہ اور اس کا رزلٹ ہم دیکھیں گے قرآن کے ذریعے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا دست پہ دراد ہے، دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میری ذریہ کو، میری نسل کو نمازی بنا دے۔ اے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما۔ قبول ہوئی کس طریقے سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مریم میں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، میری اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے۔ کیا ہے ایسا؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ ایک سچے وعدے والے اور بڑے نمازی اور رسول اور نبی تھے۔ اور کیا تھا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نماز میں بڑی سستی برتتے آ رہے ہیں، ہم نماز کو قائم نہیں کر رہے ہیں۔ نماز کو ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ ابھی فری بیٹھے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی ہم نے یہ ہمارے تڑپ نہیں ہوئی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میرا کاروبار بعد میں، اللہ کا حکم پہلے۔ اور اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزار کے جائیں کہ آنے والی نسل بھی ہمیں یاد کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ سورہ شعراء میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے
اس طریقے سے بنا دیجئے کہ میرے جانے کے بعد میرے بعد میں آنے والے لوگوں کے زبان پر میرا ذکر خیر رہے، تو اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارے، اس طریقے سے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ پتہ چلنا چاہیے، یہاں سے کوئی گزرے تو کہے کہ یہاں پر ایک عبداللہ نام کا آدمی رہتا تھا جو بڑا اچھا آدمی تھا، جو مظلوموں کی مدد کرتا تھا، جو بیواؤں کی مدد کرتا تھا، یا کوئی یہاں کوئی ایسی زینب عورت رہتی تھی جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، جو اپنے ساس کے ساتھ بہت بہترین سلوک کیا کرتی تھی، جو اپنے ہم جولیوں کے ساتھ ہم سہیلیوں کے ساتھ بہت بہترین سلوک کیا کرتی تھی، اس کا ہاتھ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بڑا آگے آگے رہتا تھا۔ اس طریقے سے لوگ یاد کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آپ بھی یہ دعا مانگیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ قرآن کو اٹھاتے جائیے، پڑھتے جائیے، بے شمار دعائیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب دعاؤں کو قبول کیا سوائے ایک دعا کے، سوائے ایک دعا کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو اور ساری امت مسلمہ کو، مومنین کو۔ اس سے ایک تو سبق ہمیں ملتا ہے، ہمیں سبق جو ملتا ہے وہ میں پہلے بتا رہا ہوں۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمارا ہاتھ اٹھے ہمارے لیے تو اس کے بعد ہم کو اپنے والدین کو نہیں بھولنا ہے، پھر پوری امت کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بس یہ دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ باپ آزر شرک پر مرا، اور شرک اتنی خطرناک مرض ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس شرک جیسی گھنونے اور لا علاج اس مرض سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسل کو اور ہماری بعد میں آنے والی نسل تمام کو اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے بچنے کی، دوسروں کو بچانے کی، اور میرے بعد میں آنے والی جو نسل ہوگی اس کو شرک سے بچانا۔ یہ سب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے گھنونے اور لا علاج اور مہلک بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو اب باقی جو دن بچے ہیں اس ایام عشرہ کے، یہ یوم عشرہ کے جو باقی دن بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ہر مسلمان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ چین، سکون اور امن کا ماحول پیدا فرمائے۔ اور یہ بس آخری میں بات کہہ رہا ہوں کہ اب ہم جانوروں کے لانے کا سلسلہ ہو رہا ہے، تو اس میں دیکھو ہمارا کوئی بھی تہوار جو عید ہے، یہ ایسا عید ہمارا ایسا خوشی کا دن ہے کہ اس میں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس کو گندگی کو ادھر ادھر نہ پھینکے، گندگی ہمارے صاف صفائی ہونی چاہیے، گندگی کو ادھر ادھر پھینک کے دوسروں کو تکلیف نہ دے، یا گلیوں میں بکرے جو جانور ہم لے آئے وہ اس کو اس طریقے سے باندھ کر کہ ہماری گلی ہے، ہمارا محلہ ہے، یوں کر کے کسی اپنے کو، پرائے کو، پڑوسی کو کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے یہ کسی کو تکلیف برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بہت امن، چین، سکون کے ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اور پورے عالم میں چین، سکون اور امن کے ساتھ عید الاضحیٰ منانے کی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔